شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ عز وجل: هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ محترم حضرات، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، انشاءاللہ آج ہم جس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے وہ ہے مہمانوں کے حقوق۔ ہر شخص کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی کا مہمان ضرور بنتا ہے۔ رشتہ داروں کا مہمان بنتے ہیں، دوست اپنے دوستوں کا مہمان بنتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی اجنبی کا مہمان بنتا ہے۔ جب کوئی بھی مہمان بنے تو مہمانوں کا حق ادا کرنا یہ ایسا حق ہے کہ اگر ادا کریں گے تو بھی چلے گا، نہیں ادا کرے تو بھی چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ مہمانوں کا حق ادا کرنا یہ واجب ہے، بہت ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ آپ مہمانوں کا حق ادا کریں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے نبی، ہم کبھی کسی قوم والوں کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کرے تو ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: آپ اگر کسی کے پاس گئے اور وہ لوگ آپ کی مہمان نوازی نہیں کیے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی چیزوں کو لے سکتے ہو۔ کیسے؟ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بستی میں داخل ہوتا، اگر وہ بستی والے مہمان نوازی نہیں کرتے تو ان لوگوں کو یہ اختیار تھا کہ وہ باغ کے اندر داخل ہو کر پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ جا کر کھا بھی لیں تو وہ لوگ چور نہیں کہلائیں گے، وہ لوگ ظلماً کھانے والے نہیں کہلائیں گے، کیونکہ بستی والوں کا حق تھا کہ ان کی مہمان نوازی کرے، لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے وہ لوگ باغ کے اندر جا کر پھل وغیرہ کو کھا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے مہمانوں کی جو مہمان نوازی ہے نا، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ایک نبی تھے، بڑے مہمان نواز تھے وہ، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا ابو الضیفان، ان کا لقب تھا ابو الضیفان۔ تو وہ احباب جواب دیں گے جو اب تک جواب نہیں دیے، اب تک جو جواب نہیں دیے وہ کوشش کریں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو الضیفان کا لقب ملا، یعنی بڑے مہمان نواز تھے وہ۔ کون سے نبی تھے وہ؟ کون سے نبی تھے وہ؟ ابو الضیفان بڑے مہمان نواز نبی تھے وہ۔ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ احسنت، ماشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے مہمانوں کے ساتھ، ان کے مہمان کون تھے جانتے؟ فرشتے تھے ان کے مہمان۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آئے گی۔ پچھلے کل کی تراویح میں سورۃ الذاریات کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ مکمل واقعے کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، یہ سب کچھ انشاءاللہ آگے معلوم کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی گھر کو آئے تو اللہ کے نبی کو جن الفاظ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی ان میں سے ایک لفظ تھا وَتُقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی ایسی مہمان نوازی کی مثالیں پیش کی، شاید قیامت تک ایسی مہمان نوازی کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے چلے کیسے اللہ کے نبی نے مہمان نوازی کی مثالیں پیش کی۔ چلے مہمانوں کی حقوق میں سب سے پہلا حق، اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آتے ہیں، میزبان پر ضروری ہے کہ میزبان مہمان کی خوش دلی سے ان کا استقبال کرے، مہمان کے آنے سے خوشی محسوس کرے، مہمان کے آنے سے دل میں کبھی بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ کیا دلیل؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کون ہیں آپ لوگ؟ تو وہ کہتے ربیعہ،
قبیلہ ربیعہ کے ہم افراد ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ، کہ تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا ویلکم ہو۔ اللہ کے نبی ان کا استقبال کرتے، خوش آمدید کہتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے کہ اب تم لوگوں کو شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں اور تم لوگوں کو رسوا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ تم لوگ نبی کے مہمان بن چکے ہو۔ اللہ کے نبی یہاں پر کوئی تھے، وہ وفد عبد القیس کوئی اور تھا، لیکن اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی کیا کیا؟ ان کا اچھے انداز میں ان کا استقبال کیے۔ تو آج بھی اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو ان کا اچھے انداز میں استقبال کرنا ہے، جیسے ہمارے پاس کے الفاظ ہیں کہ آئیے بیٹھیے، تو اس طرح سے جو بھی اچھے الفاظ ہیں ان کا استقبال کرنا ہے، پہلی بات۔ اور صحابہ کیسا استقبال کرتے تھے دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں راستے میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ما اخرجکما من بیوتکما، کس چیز نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا، کس کام سے آپ گھر سے باہر نکلے؟ دیکھیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے کہا الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے نکل چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جس چیز نے تم لوگوں کو گھر سے نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا، یعنی میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ چلو ہم ایک انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں، اللہ کے نبی بھوکے ہیں، ابو بکر بھوکے ہیں، عمر بھوکے ہیں، یہ تینوں کے تینوں بھوکے ہیں۔ ایک انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیوی آواز دیتی ہے کہ شوہر گھر میں نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہاں گئے شوہر؟ کہتی ہیں کہ میرے شوہر پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیوی بھی ان کا استقبال کرتی ہے۔ پھر اتنے میں تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر تینوں کے تینوں اسی گھر کے باہر کھڑے رہتے۔ اتنے میں وہ صحابی تھے ابو الہیثم رضی اللہ عنہ، ابو الہیثم رضی اللہ عنہ، وہ آتے ہیں، جیسے ہی اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ما احد اليوم اضیف اکرم اضیافا منی۔ انہوں کہتے ہیں کہ آج میرے لیے اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میرے مہمان اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر بنے ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً گھر جاتے ہیں، گھر جا کر کھجور کا ایک خوشہ لا کر اللہ کے نبی کے حوالے کر دیتے ہیں، تب تک وہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں وہ جاتے ہیں چھری لے کر بکری کو ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان سے ایاک والحلوب، اے ابو الہیثم دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا، دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی جاتے ہیں، بکری کو ذبح کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس پورے واقعے سے ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی بھوکے، ابو بکر بھوکے، عمر رضی اللہ عنہما بھوکے، سب بھوکے ہیں، لیکن ایک صحابی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو کس خوش آمدید کے ساتھ، کس اچھے انداز میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو مہمانوں کے حقوق میں پہلا حق ہے کہ مہمان جب گھر آئے تو ان کا خوشی خوشی ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد مہمانوں کے حقوق میں دوسرا حق ہے کہ مہمانوں کا احترام کریں، مہمانوں کی عزت افزائی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بھی شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی عزت کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا فَلْيُطْعِمْ ضَيْفَهُ، مہمانوں کو کھانا کھلانا اللہ کے نبی نے نہیں کہا، مہمانوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا۔ کھانا تو سب کھلا دیتے، اچھے انداز سے کیسے پیش آئیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے آپ کے سامنے بتاتا ہوں کیسے پیش آئے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مہمان کو آپ خدمت کریں گے۔ مہمان جیسے آپ کے گھر آئیں گے آپ ان کے لیے پانی لے کر جا کے پیش کریں گے، چائے وائے آپ خود ان کو ڈال کر دیں گے، آپ ان کو ڈالنے کی تکلیف زحمت نہیں دیں گے، آپ خود آگے بڑھ کر ان کو چائے وغیرہ کا انتظام کریں گے۔ چاہے مہمان آپ کا چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، آپ کا گھر اگر مہمان آ گیا تو وہ آپ کے گھر کا بڑا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مہمان کی آپ اچھی طرح سے خدمت کریں۔ عرب میں مہمانوں کی مہمان نوازی، بڑی مہمان نوازی کرتے تھے عرب کے لوگ۔ چھوٹی سی ایک مثال پیش کرتا ہوں، کیا بڑا کیا چھوٹا، اگر کوئی چھوٹا آدمی بھی آ جاتا تو بڑے لوگ بڑے احترام کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، جامعہ اسلامیہ میں مدینہ منورہ میں ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا الشیخ عبد القیوم الصحیبانی حفظہ اللہ، وہ ابھی بھی پڑھاتے ہیں جامعہ اسلامیہ میں۔ جب کبھی ان کے کمرے میں کوئی طالب علم
آ جاتا. عموماً ہوتا یہ کہ طلبہ اسٹوڈنٹس حدیث سنانے کے لیے کلاس ختم ہونے کے بعد ان کے کمرے جا کر حدیث سناتے ہیں. کلاس میں بڑے سخت رہتے, جیسے ہی وہ کمرے چلے جاتے ہیں اور بچے ان کے پاس, طلبہ ان کے پاس حدیثیں سنانے کے لیے جاتے, شیخ خود اپنے ہاتھوں سے گہوا ڈال کر دیتے ہیں اور کھجوروں کو پیش کرتے ہیں. اگر ہم خود آگے اٹھ کر بک جائیں تو شیخ منع کرتے ہیں کہ نہیں, میں آپ لوگوں کی مہمان نوازی کروں گا. تو دیکھیں وہ استاد بڑے ہیں, دکتور ہیں, اس کے باوجود بھی اگر کوئی چھوٹا سا طالب علم ان کے پاس آتا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے. تو یہ احترام کا مطلب مہمان کوئی بھی چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو, ان کے ساتھ ان کی خدمت ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے دوسری بات, کھانا وغیرہ جلد سے جلد ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے. کیا دلیل؟ جیسا ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں, جیسے ہی فرشتے آئے فراغ الی اہلہ, فوراً ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہیں, دوڑ ہوئے جا کر فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین, ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ کے رکھتے ہیں, الفحم بیف لے کر آ کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی مہمان آئے تو فوراً ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اسٹارٹر کے طور پر پانی وغیرہ کچھ بھی ان کے سامنے پیش کرنا ہے. جیسا کہ ابھی واقعے میں ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا, ان کے سامنے کھجور پیش کیا. ابھی بکری ذبح کر کے پکا کر لانا ہے, تاخیر ہو سکتی ہے, اب مہمانوں کو بھوک لگے گی تو اس لیے انتظار کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے, شروع میں کچھ بھی چیز میسر ہو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے مہمان جب گھر آتے ہیں تو ان کی من پسند چیزیں ان کے سامنے پیش کرنا ہے. مہمان کا حق ہے کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کی جو پسندیدہ چیزیں اس کو پیش کرنا ہے. اس کی بھی سیرت میں دلیل ملتی ہے. اور اسی طرح سے جب کوئی مہمان گھر آتے ہیں ان کے قریب کرنا چاہیے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا, فقربہ الیہم, ان کے سامنے کھانے کی چیزوں کو آگے پیش کر دیتے ہیں. کیونکہ مہمان کبھی تکلف کرنے لگتے ہیں, کبھی ان کو شرم آتی ہے کہ آگے بڑھ کر اٹھانے کے لیے. تو ادب یہ بتایا گیا, مہمانوں کا حق ہے کہ آپ تھوڑا آگے رکھ دیجئے تاکہ وہ لوگ اس میں سے کھا سکتے. اور اسی طرح مہمان کے حقوق میں سے یہ بھی ایک حق ہے کہ آپ جب مہمان کھاتے ہیں زبردستی نہیں کرنا ہے. کیونکہ عموماً ہوتا ہے شادی کے گھروں میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی کھانا تو نہیں چاہتا لیکن زبردستی اس کو ڈال دیتے ہیں. جب زبردستی ڈالتے ہیں تو ہوتا ہے کیا, کھانا ضائع ہونے لگتا ہے. تو اس لیے بس آپ احتراماً آپ ان سے کہیں گے لیکن زبردستی نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کے آرام کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, ان کے آرام کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں سارے صحابی اپنے اپنے گھر بلاتے ہیں, اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر آ جائیں, آپ ہمارے گھر آ جائیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے گھر بلا لے کر جاتے ہیں, اپنے گھر میں انہیں رکھتے ہیں اللہ کے نبی کو, ان کے آرام کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. الحمدللہ آج کل ایسا ہے شہروں میں اگر کوئی مہمان آئے گھر میں اتنی سہولت نہیں تو ہوٹلوں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. تو بہتر سے بہتر طور پر مہمانوں کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے مہمانوں کے حقوق میں سے ایک اور اہم حق, تیسرا حق یہ ہے کہ مہمان جب ہمارے گھر آتے ہیں تو مہمان کو کبھی بھی یہ احساس ہونے نہ دے کہ ہمارے گھر میں تنگی ہے, ہمارے گھر میں مجبوری ہے, ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہم آپ کو کھلا رہے ہیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں انی مجہود یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں بھوک سے بہت ہی نڈھال ہو چکا ہوں, بھوک کی انتہا کی حد نہیں ہے میری. تو اللہ کے نبی اپنے ازواج مطہرات کے پاس پوچھ کر بھیجتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کیا. دیکھیں سبحان اللہ, ایک نبی کا گھر, سارے ازواج مطہرات کے گھروں سے یہی جواب آتا ہے ما عندي الا ماء, اے اللہ کے نبی گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی کے گھر کا حال یہ ہے. پھر اللہ کے نبی مسجد نبوی آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا من یضیف هذا الليلة, کون ہے جو اس مہمان کی آج مہمان نوازی کرے گا. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں, گھر جاتے ہیں, جا کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کا ایک مہمان آیا ہوا ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کیا. تو وہ کہتی ہے بیوی کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں فعلیلیہم, بچے جب بیدار ہوں گے تو انہیں بہلا کر پھسلا کر کھیل دلا کر سلا دینا, اور مہمان جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گے اور کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے چراغ کو بجھا دینا, لائٹ کو بند کر دینا. جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے گویا وہ یہ محسوس کریں گے کہ میں بھی ان کے ساتھ کھا رہا ہوں. سبحان اللہ, بیوی اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق مہمان گھر آتے ہیں اور بیوی
بیوی شوہر کے کہنے کے مطابق لائٹ کو بند کر دیتی ہے، مہمان مکمل پیٹ بھر کے کھا لے کر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد صبح میں اللہ کے نبی کے پاس یہ صحابی پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی اس حرکت سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ پچھلی رات میاں بیوی نے جو حرکتیں کی نا، یعنی اپنی مجبوری ہونے کے باوجود بھی، بچے بھوکے ہونے کے باوجود بھی تم نے مہمان کی جو خاطرداری کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری اس حرکت سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ تو دیکھیں سبحان اللہ کس طرح سے صحابہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے میں، اور اسی طرح مہمانوں کے حقوق میں ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ مہمانوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرنا ہے، کبھی بھی انسلٹ نہیں کرنا ہے۔ آپ کے گھر جب وہ مہمان آتے ہیں آپ ان کی عزت کرنا ہے، انسلٹ نہیں کرنا ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے ہی مہمان بن کر آئے، تو جب ان کے قوم والے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے تو لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ سب میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ تو اسی لیے کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جو ہمارے مہمان کو تکلیف پہنچے۔ اور اسی طرح آخری ایک حق یہ بھی ہے مہمانوں کے حقوق میں کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے، یہ تربیت دے، اس طرح سے تربیت دے کہ ہمارے گھر جو بھی مہمان آئیں گے ہم ان کی عزت کریں گے۔ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو بچوں کو بھی یہ سکھا کر رکھیں کہ اگر دوسرے گھر سے کوئی مہمان بن کر ہمارے گھر آتے ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر وہ کچھ کھلونا پوچھتے ہیں، اگر کوئی چیز پوچھتے ہیں، بیٹا آپ اس کو دے دینا مہمان کو۔ مہمان جب آپ کے گھر سے رخصت ہوں گے خوشی خوشی لوٹنا ہے مہمان، کبھی افسوس کرتے ہوئے غم زدہ ہو کر نہیں لوٹنا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، گھر والوں کو بھی تربیت دے کہ مہمان جب بھی ہمارے گھر آئیں، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں مہمانوں کے حقوق، مہمانوں کے ان آداب کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ پہلا حق تھا کہ مہمان کے ساتھ مہمانوں کو خوشی خوشی ہم اپنے گھر استقبال کریں، مہمان جب گھر آئیں گے تو کبھی بھی دل میں تنگی محسوس نہیں کریں گے۔ دوسرا حق ہے کہ مہمان جب گھر آئیں گے تو ان کا احترام کریں گے۔ تیسرا حق ہے کہ مہمان جب گھر آئیں گے خود اگر بھوکے بھی ہیں تو مہمان کو کھلانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ چوتھا حق ہے کہ مہمان جب گھر آئیں گے تو کبھی بھی ان کی رسوائی نہیں کریں گے، کبھی ان کو انسلٹ نہیں کریں گے۔ پانچواں اور آخری حق ہے کہ مہمان جب گھر آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے کہ مہمانوں کی عزت کرنا، مہمانوں کا احترام کرنا، یہ سب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ کچھ باتیں رہی مہمانوں کے سلسلے میں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو مہمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔